السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مصدر مظہریت، محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ سعادت مندی اور نیک بختی ہے کہ ہم اور آپ حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کرب و بلا اور شہدائے اسلام کی یاد میں محفل کا انعقاد کیے ہوئے ہیں اور اس میں تشریف رکھتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایسی محفلوں کا انعقاد ضروری ہے جہاں سے صحیح عقیدہ اور صحیح اعتقاد میسر آ سکے اور باطل فکر و نظریات کو اپنے عوام سے دور کیا جا سکے۔ جلسے کا مقصد بھی یہی ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے جو ذرے جھڑتے ہیں وہ آسمان کے چاند و سورج کے تاج بن جایا کرتے ہیں۔ اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں اس دور میں تو ضروری ہے کہ جب بھی ذکر شہدائے کربلا ہو تو صحابہ کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عدل سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کرم سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ہمت سے مراد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا،
بول بالے میری سرکاروں کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور دوسری جگہ بہت ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ نے شاید کوئی ایسا پھول نہ دیکھا ہو کہ صرف پھول ہی پھول رہے، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، پتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا پھول دیکھنا ہو کہ اوپر سے نیچے تک پھول ہی پھول ہو، اس میں نہ کانٹا ہو نہ پتی ہو نہ ٹہنی ہو، تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ دکھائیں گے کہ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ میرے آقا ایسے پھول ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک پھول ہی پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول پورا بدن پھول۔ اور شاید ایسا بھی نہ دیکھا ہو آپ نے کہ ایک کلی سے ہمیشہ جو ہے ایک ہی پھول نکلتا ہے، دو پھول نہیں نکلتا ہے۔ لیکن اگر وہ بھی دیکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیں تو وہ بھی دکھایا جائے گا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ایک کلی ہے جس سے دو پھول نکلے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سر سے لے کر سینے تک جس کو دیکھنا ہو وہ امام حسن کو دیکھ لے، سبحان اللہ، اور وہاں سے لے کر پاؤں تک جس کو دیکھنا ہے وہ امام حسین کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین دونوں جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سورہ نور تیرا نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم مانے موجود نہ ہونا۔ ہم لوگ تو یہی جانتے ہیں نا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود نہیں تھا، یعنی معدوم تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، سایہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہمارا سایہ ہے ایسا تھا۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس حسن کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس حسن کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اور اسی چیز کو حجت الاسلام ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ذات حسن حسین ہے بے شک شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام دو۔ ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام دو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اپنے مخصوص مقرر سے مخصوص انداز میں ہر روز تاریخی بیان سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ہم بیچ کے آ کر کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتے، اس لیے آپ حضرات انہیں سماعت کریں اور جو مقصد جو پیغام کربلا کا دیا جائے اس کو یہاں سے لے کر جائیں۔ ہم لوگ تو مقرر ہیں نہیں،
کبھی بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی کہہ دیتا ہے تو پڑھا دیتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ جو، اور کسی کے اندر کتابت کا فن، قوم کو سمجھانے کا ہنر ہو، یقیناً وہ اس دور کا ایک بہترین مبلغ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ جلسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آئے مقرر اور آپ سن کے چلے جائیں، ہم اپنا تلی پھپڑا سب نکال دیں اور آپ اپنے مسجد کے لیے اپنے گھر سے قدم بھی نہ نکال سکیں، تو کم سے کم اتنا تو خیال ہونا ہی چاہیے کہ اگر ہم اپنا کچھ نکال رہے ہیں تو آپ بھی کہیں کے لیے نکلنے کے لیے آمادہ ہوئیے۔ مقصد کیا ہے اس زندگی کا، اس کو سماعت کریے آپ حضرت سے۔ میں صرف تھوڑی دیر آپ کے لیے آپ کے پاس ہوں اور ایک چیز بتاؤں کہ آج چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے ان ایام میں مخصوص لوگوں کی تقریریں ہوں جو بلیک اینڈ وائٹ چل رہے ہیں آج کل، محرم آتے ہی پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے بدن پر بھی اور دوسری جگہ پر بھی، اپنے ہی ساتھ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، کبھی اپنا چہرہ پیٹ رہے ہیں، کبھی اپنا سر پیٹ رہے ہیں۔ لوگوں نے ہم سے کہا، ہم نے کہا یہ امام حسین کی کرامت ہے، امام حسین کا نام جب بھی ظالم لے گا تب تک اس کا تماچا امام حسین کا تماچا بن کر اس کے ہی گال پر پڑتا رہے گا، یہ ان کی کرامت ہے۔ اور جب وہ شاک نام لیں گے تو چہرہ کھل جائے گا، ایمان میں تازگی آ جائے گی، سجدوں کی للک پیدا ہوگی اور پیشانی میں اس کے اثرات بھی دکھائی دیں گے۔ آج جو گمراہی ہو رہی ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں ایک چیز ہے، اسی چیز کو آپ غور کریں کہ ہم اور آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہم ہیں اور انہیں پر نثار ہونے کے لیے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آج ہماری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، اسے ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہماری محبت کا معیار مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ پلا دیجیے چائے، اس چائے کے پلانے سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام حسین کو پی لو، پھر کسی پینے کی ضرورت نہیں، ان کے نام پہ مر جاؤ، پھر جینے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں آج دیکھنا ہے، آج جو دھوس دیا جا رہا ہے، اہل بیت کے نام پر صحابہ پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں اور صحابہ کے نام پر اہل بیت پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ غلطی وہی ہوئی ہے کہ جنہوں نے صرف اہل بیت کو اپنی محبت کا معیار بنایا، غلطی وہی ہوئی جنہوں نے صرف صحابہ کو اپنی محبت کا معیار بنایا۔ جو صحابہ کو محبت کا معیار بنائے وہ اہل بیت سے دور ہو گئے، جو اہل بیت کو صرف میں کہہ رہا ہوں لفظ صرف بھی ہے اسے، اور جو اہل بیت کو محبت کا معیار بنائے صرف وہ صحابہ سے دور ہو گئے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نصیبہ ہے کہ وہ اپنے محبت کا معیار
مصطفیٰ جان رحمت کو بناتے ہیں، اور اسی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت سے جو چیزیں منسوب ہیں وہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والے ہیں اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، صحابہ ان کے در والے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں۔ جو جو مصطفیٰ سے منسوب ہوگا، ارے یہ تو صحابی رسول ہیں، نبی کے دوست ہیں، وہ تو گھر والے ہیں، ہم اہل